السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی کی تعلیم کا یہ کون سا دن ہے؟ 13واں دن ہے۔ کل ہم لوگ غزوہ احد کے بعد جو جنگیں ہوئی اس کو پڑھے تھے۔ کیا ماحول بنا تھا عرب میں، کس طرح مختلف علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف فوج بنا کر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے، پھر کس طرح حضور ان کے آنے سے پہلے جا کر ان سے جنگ فرماتے تھے، وہ سب کل 4-5 جگہوں کی تفصیل آ گئی تھی۔ اور سب سے بڑا موضوع جو کل کا تھا وہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، فیصلہ کن لڑائی تھی۔ یہودی، کفار قریش، دیگر بنی غطفان، بنی اسد، بنی سعد، بنو سلیم جیسے کفار قبیلے سب مل کے 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے، مگر وہ خندق کی وجہ سے حملہ نہیں کر سکے۔ بعد میں جو مدینے میں بنی قریظہ یہودی تھے، پھر وہ لوگ بھی بدعہدی کیے، معاہدہ توڑے، مسلمانوں کو دھوکہ دیے، مگر اس کے باوجود بھی وہ حملہ نہیں ہو سکا اور وہ 10,000 کا لشکر خائب و خاسر، ناکام و نامراد ہو کر واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ حضور جنگی لباس اتار کر غسل فرما چکے تھے، سارے صحابہ اکرام آرام کرنے کے لیے تیاری کر چکے تھے۔ اتنے میں پھر فرشتے آئے اور حضور سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ابھی جنگی لباس نہیں اتارے ہیں، بنی قریظہ جنہوں نے عین موقع پر مسلمانوں کے ساتھ بدعہدی کی، ان کو دھوکہ دیا، ان کی جان کو خطرے میں ڈالا، ان کا فیصلہ ہونا ضروری ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سب سیدھے بنی قریظہ چلو، سیدھے بنی قریظہ پہنچ گئے۔ سب بنی قریظہ پہلے تو وہ بنی قریظہ جو یہود تھے ان کو پہلے تو بہت گھمنڈ تھا، کچھ نہیں ہوگا، گھیر کے ٹھہرنے دو، ہم بھی مقابلہ کریں گے۔ مقابلہ کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن کب تک کرتے مقابلہ؟ بہرحال محاصرہ بہت لمبا ہوا، کئی روز ہو گئے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ اب مسلمان ہم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہمارا کچھ فیصلہ کر کے ہی چھوڑیں گے لوگ۔ ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے۔ وہ منافقین جو وعدہ کیے تھے حملہ کرو ہم لوگ آئیں گے، وہ بھی نہیں آئے۔ یہ جو 10,000 کا لشکر گیا تھا ان میں سے بھی کوئی نہیں آیا۔ سب بے یار و مددگار چھوڑ دیے بنی قریظہ کو، اور مسلمانوں کے گھیرے میں تھے وہ لوگ۔ اور ان کا جرم اتنا بڑا تھا کہ ان کی معافی کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ ایسے وقت میں وہ لوگ دھوکہ دیے تھے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دینے والا شخص زندہ رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اس زمانے میں دنیا کا جو بھی اصول چل رہا تھا اس کے مطابق بھی، اور جو مسلمانوں اور یہودیوں میں معاہدہ تھا اس کے مطابق بھی، کسی بھی اعتبار سے وہ بخشے جانے کے لائق نہیں تھے۔ مگر اسلام بہت رحمت والا دین ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ اس زمانے کے جو طریقے تھے دشمنوں سے بدلہ لینے کے، اس انداز میں بدلہ نہیں لیا گیا۔ کسی عورت کو نہیں مارا گیا، یہودیوں کی کسی عورت کی بے عزتی نہیں کی گئی، اس کی عزت نہیں لوٹی گئی، کسی بوڑھے کو نہیں مارا گیا، کوئی وحشیانہ سلوک نہیں ہوا، کوئی غیر انسانی سلوک نہیں ہوا۔ صرف کیا ہوا؟ وہ جو فوجی تھے، لڑنے کے قابل، ہتھیار اٹھائے ہوئے لڑنے والے لوگ تھے، صرف انہی کو مارا گیا۔ اور وہ بھی فیصلہ انہی کا تھا۔ جب بہت لمبا ہوا محاصرہ اور ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم بچنے والے نہیں ہیں، تو وہ کیا کیے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تھے، اسلام آنے سے پہلے ان سے بہت دوستی تھی ان لوگوں کی، تو وہ لوگ حضور کے سامنے عریضہ رکھے کہ سعد بن معاذ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کریں ہم کو منظور ہے۔ ان کو امید کیا تھی؟ جیسے بنی نذیر کو بھی گھیر لیا گیا تھا بدعہدی کی وجہ سے، پھر سفارش پر ان کو جانے دیا گیا کہ ٹھیک ہے چلو جان بخش دی گئی تمہاری، اونٹ پہ جتنا سامان آ سکتا ہے لو اور چلے جاؤ۔ تو ان کو بھی امید تھی ہم کو بھی اگر سعد بن معاذ سفارش کر کے چھوڑا دیں، ہم بھی اپنا سامان جو بھی ہے لے کے چلے جائیں گے۔
मगर वो एक बार हो चुका था, उसी की वजह से तो ग़ज़वा खंदक हुई थी। उन लोगों को जान बख्श दी गई थी, बनी नज़ीर की छोड़ दिया गया था, उनको जाकर शराफत से ज़िंदगी गुजारना चाहिए था खैबर में और मुल्क शाम में, लेकिन शराफत से ज़िंदगी नहीं गुजारे वो लोग। पूरा अरब फिर के दुश्मनों को वरगलाए और 10,000 का लश्कर लेके आए। उसके बाद भी छोड़ा जाता क्या यहूदियों को? नहीं छोड़ा जा सकता था। तजुर्बा हो गया था उस कौम का कि ये माफ़ करने के काबिल भी नहीं है। फिर उनकी ख्वाहिश क्या थी? साद बिन मुआज़ जो फ़ैसला करेंगे हम कबूल कर लेंगे। और साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु तीर लगने की वजह से ज़ख्मी हो गए थे ग़ज़वा खंदक में, और आप दुआ भी फरमाते थे कि अगर आगे कुफ़ार कुरैश से कोई जंग है तो मुझे ज़िंदा रख उनसे लड़ने के लिए, और अगर कोई जंग नहीं है तो मुझे मौत अता फरमा। ये उनकी दुआ थी। इस ग़ज़वा बनी कुरैज़ा के बाद आपका विसाल हो गया, आगे कोई जंग नहीं थी कुरैश से। और अब साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो ज़ख्मी थे, बीमार थे, फिर वहाँ मस्जिद नबवी के पास से उनको बुलाया गया। साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब वहाँ से मोहल्ला बनी कुरैज़ा में आ रहे थे, रास्ते में बहुत लोग उनकी ज़हन साजी कर रहे थे, इन लोगों को जाने के लिए सिफारिश कर दो, ज़रा जान छुड़ा दो इन लोगों की, वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब हुज़ूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर ने उनसे फ़रमाया कि इनका क्या फ़ैसला है, ये लोग तुमसे फ़ैसला चाह रहे हैं, तुम्हारा क्या फ़ैसला है? तो साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मेरा फ़ैसला ये है कि इनकी औरतों को और बच्चों को, बूढ़ों को छोड़ दिया जाए, और वो जो लड़ने वाले हैं, जो फ़ौजी हैं, जंगजू हैं, बदअहदी के जुर्म में, धोखेबाजी के जुर्म में, उन सबको कत्ल कर दिया जाए, किसी को जाने न दिया जाए। तो हुज़ूर बहुत खुश हुए और हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह का जो फ़ैसला है तुमने भी वही फ़ैसला सुना। उसके बाद यहूदियों की भी उम्मीद ख़त्म हो गई, लेकिन वो यहूदी थे, यहूदी ऐसा ख़तरनाक दुश्मन है इस्लाम का, मरते वक्त भी अफसोस नहीं होता उसको। जब बनी कुरैज़ा को लाया जा रहा था और उनको मारा जा रहा था, वो लोग अफसोस नहीं कर रहे थे, माफ़िया नहीं मांग रहे थे, बल्कि और गुरूर, तकब्बुर और घमंड की बातें कर रहे थे। हमको कोई अफसोस नहीं है, इस्लाम के ख़िलाफ़ हम जो भी किए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो भी किए, मौका मिलेगा तो और करेंगे हमको मौत का कोई अफसोस नहीं है। ऐसी बातें थी उनकी मरते वक्त भी। और कुरान मजीद में अल्लाह ने भी फरमाया कि यहूद हमेशा मुसलमानों के दुश्मन रहेंगे। इसीलिए आप देखिए यहूदी बहुत कम ही मुसलमान होते हैं, और हमेशा यहूदियों पर ज़िल्लत ही मुसल्लत हुई है। बस उनकी ज़िल्लत समझने के काबिल होती है कि हर शख्स नहीं समझ सकता, समझने के लिए। बहरहाल बनी कुरैज़ा हो गई। मदीना मुनव्वरा में देखिए अच्छा काम क्या हुआ, बनी नज़ीर से तो पाक हो ही गया था मदीना मुनव्वरा, बनी कुरैज़ा से भी पाक हो गया, और मदीना मुनव्वरा खालिस मुसलमानों का हो गया। अब एक आस्तीन का सांप पाल के रखने से आसान मार देना है उसको। पाल के रखो, कब डसेगा नहीं मालूम, कब मार दो बेफिक्री। ये सब आस्तीन के सांप थे, इनसे जो मुआहिदे भी हुए थे तो इनको बर्दाश्त करते रहना पड़ता था, इनकी हरकतें, इनके शर व फसाद झेलते रहो। क़िस्सा ख़त्म, इत्मीनान हो गया। बहरहाल एक इत्मीनान नसीब हो गया मुसलमानों को कि मदीना मुनव्वरा खालिस उनका हो गया। बहुत बड़ी कामयाबी थी ये, बहुत बड़ी कामयाबी। मदीना मुनव्वरा खालिस, पहले तो दोनों में बटा हुआ था ना, मुसलमानों में, यहूदियों में। और ग़ज़वा खंदक में देखिए यहूदी और मुसलमानों में बटे हुए होने की वजह से अंदर से एक परेशानी थी कि बाहर का दुश्मन हमला करने वाला है, अंदर का दुश्मन भी हमला कर दिया, तो एक ज़हनी दबाव तो था ना, ख़त्म हो गया, एरिया खालिस अपना हो गया। ये भी बहुत बड़ी कामयाबी थी कि मदीना मुनव्वरा मुसलमानों का हो गया।
اب اس کے بعد دیکھیے آگے ہے صلح حدیبیہ۔ اب کیا ہوا، 6 ہجری میں حضور 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ معمولی بات ہے۔ اب اسی سے سمجھ لیجئے آپ کہ دشمنان اسلام کتنے کمزور ہو گئے تھے اس وقت تک کہ عمرہ کے ارادے سے مکہ جا رہے ہیں۔ مکہ میں تو نہیں ہوئی نا مسلمانوں کی حکومت، وہاں تو کفار قریش کی حکومت ہے، لیکن ان کی حکومت ہوتے ہوئے بھی وہاں جا کر عمرہ کرنے کے ارادے سے نکلنا یہ بتا رہا ہے کہ حالات اچھے ہو رہے تھے۔ اور کفار قریش ایک ہارا ہوا عاجز و بے بس دشمن کی شکل میں تھا اس وقت۔ کیا کرنا، بدر میں کر لیے، احد میں کوشش کر لیے، پھر ادھر کر لیے ادھر کر لیے، اب خندق میں آ کے ہار کے چلے گئے۔ اب کیا کریں گے وہ لوگ، ہارے ہوئے لوگ کر کر کے تھک گئے ہیں۔ وہ لوگ پھر کچھ کرنا بھی چاہے تو جلدی کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہوگا، سب کچھ کر کے ٹھنڈے پڑ چکے تھے بہرحال۔ اب لیکن دشمن ہی ہوتا ہے، کبھی اس کی جانب سے اطمینان نہیں رکھا جا سکتا، اور کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دشمن تھک گیا ہے، وہ کبھی بھی اٹھ سکتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوا، حضور تشریف لے گئے۔ جو ہی مکہ میں معلوم ہوا کہ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں مسلمان، تو ایک بار پھر ان کے اندر جوش پیدا ہو گیا۔ یہ دن آ گئے ہمارے، جن لوگوں کو ہم بھگا دیے تھے مکہ سے، اب وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمارے ہوتے ہوئے۔ اتنی ہمت، ہم لوگ اتنے کمزور ثابت ہو رہے ہیں کیا؟ ہماری اہمیت اتنی گر گئی ہے، ہماری ہیبت ختم ہو گئی، ہماری دھاک نہیں رہی۔ عمرہ کرنے کے لیے نکل گئے، سیدھا نکل ہی گئے سیدھا۔ کوئی پوچھے ان سے ہم آنا چاہ رہے ہیں، آپ کرنے دو، نہیں، نکل گئے سیدھا۔ کتنی بڑی بات تھی، جوش آ گیا ان لوگوں کو۔ پھر قبیلوں میں گھوم گھوم کے سب کو جمع کیے، اتنی بڑی بات ہو گئی، اتنی بڑی بات ہو گئی، ہماری ناک کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، آؤ پورے۔ پھر ایک بار پورے جمع ہوئے، اور پھر ایک سرگرمیاں شروع ہو گئی مسلمانوں سے جنگ کرنے کی۔ تو آپ سوچئے کتنے سخت تھے دشمنان اسلام، اتنی جنگیں ہارنے کے بعد، اتنا نقصان اٹھانے کے بعد بھی اتنا جوش تھا ان کے اندر، کیسے سخت ترین دشمن تھے لوگ۔ اب حضور مکہ مکرمہ کے قریب آ چکے ہیں 1500 صحابہ کرام کے ساتھ۔ اب معلوم ہوا کہ کفار قریش لشکر جمع کر لیے ہیں اور مسلمانوں سے جنگ کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ جا کر ان سے بولو کہ ہمارا مقصد کوئی جنگ نہیں ہے، ہم احرام پہنے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہیں ہمارے ساتھ، ہم عمرہ ادا کر کے چلے جائیں گے، ہمارا مقصد کسی سے لڑنا جھگڑنا جنگ کرنا نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے کیوں بھیجا؟ کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بہت عزت تھی مکہ میں۔ آپ بنی امیہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اس وقت ابو سفیان بعد میں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت تک کمانڈر تھے نا، وہ قریش کی فوج کے، بنی امیہ کے ہی تھے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بنی امیہ کے تھے، اور جب تک خاندان کے کفار اور مشرکین کے ساتھ حسن سلوک کرنا منع نہیں تھا، جب تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ خاندان کے لوگوں کے ساتھ مالی امداد حسن سلوک کرتے تھے، تو ان کا ایک مقام تھا اپنے قبیلے میں اور بنی امیہ میں، مکہ مکرمہ میں، تو ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے قریش۔ کسی اور کو بھیجنے میں خطرہ تھا، کہیں ان کو قتل نہ کر دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا تو کیا معلوم وہ لوگ سیدھا قتل کر دیتے، اور کسی کو بھیجا جاتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحیح تھے، ان کو قاصد بنا کر بھیجے جانے کے لیے مناسب تھے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو دیکھیے بہت عزت ہوئی ان کی مکہ میں،
عزت سے بٹھایا گیا، بات کی گئی ان سے، انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، لڑنا جنگ کرنا مقصد نہیں ہے۔ بولے نہیں 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 نہیں، ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، آپ کو ہم نہیں روک سکتے، آپ کا بہت مقام ہے ہماری نظر میں، آپ بہت عزت والے ہیں، مکہ میں لوگ آپ کو چاہنے والے، آپ کر لیجئے، آپ اپنا عمرہ کر لیجئے، آپ کو ہم نہیں روکتے۔ تو اس وقت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، میں میرے نبی کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کروں گا، نہیں کیے۔ اس کے بعد بات اتنی بڑھ گئی، ان کو بھی ایسا غصہ آیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو وہیں پکڑ کے رکھ لیے، اور ادھر کیا افواہ اڑ گئی کہ کفار مکہ نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، یہ خبر پھیل گئی۔ صحابہ کرام کو بہت غصہ آیا کہ بات کرنے کے لیے جن کو بھیجا گیا تھا ان کو قتل کر دیا۔ پورے حضور کے پاس جمع ہوئے اور حضور کے پاس انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر عہد کیا کہ ہم آخری سانس تک اسلام کے لیے لڑیں گے۔ اس کو بولتے ہیں بیعت۔ کیا بولتے ہیں؟ بیعت۔ کسی بزرگ شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر وعدہ کرنا، اس کو بولتے ہیں بیعت۔ تو درخت کے نیچے حضور تشریف فرما تھے اور صحابہ نے وعدہ کیا تھا، قرآن مجید میں اللہ نے اس کی تعریف فرمائی۔ یہ جتنے وعدہ کیے تھے ان کو اصحاب بیعت رضوان بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور رضامندی کا مژدہ سنا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، جنہوں نے بھی یہ بیعت کی ہے درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہے۔ بہت بڑی بشارت آئی قرآن مجید میں۔ اصحاب بیعت رضوان، آخر تک ان کا ایک مقام تھا، جیسے بدری صحابہ کا ایک مقام تھا، ایسے ہی ان کا بھی ایک مقام تھا، اصحاب بیعت رضوان۔ اچھا دیکھیے اب کیا ہوا، ادھر کفار مکہ میں سے ایک شخص بدیل بن ورقہ نام کے، وہ آئے حضور کے پاس اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیے کفار قریش تمام کفار اور مشرکین کو جمع کر چکے ہیں، جو بھی قبیلے ان کے دوست تھے، جو بھی تھے، بہرحال فوج جمع کر چکے ہیں اور بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ تو حضور نے کہا کہ نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، نا جنگ کی تیاری سے ہم آئے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ تو قربانی کے جانور ہیں، ہم احرام کے کپڑوں میں۔ تو پھر وہ یہ جو بدیل بن ورقہ ہے یہ آ کر سنائے کہ دیکھو وہ صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ لیکن کفار قریش بہت جوش میں تھے، نہیں ہم تو جنگ کریں گے۔ تو پھر کیا ہوا، عروہ بن مسعود نام کے بہت معمر شخص اور مسلم تھے پورے کافروں میں، پھر یہ آئے حضور کے پاس۔ تو انہوں نے آ کر بھی یہ کہا کہ حضور سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ اگر کفار قریش سے لڑیں گے تو ان کو اگر آپ ان سے جیت جائیں، ان کو مار دیں، ختم کر دیں، تو وہ آپ ہی کی قوم ہے، آپ بھی قریش ہیں، تو کیا کوئی شخص اپنی ہی قوم کا خاتمہ کر کے نام کما سکتا ہے کیا؟ اور اگر وہ لوگ آپ پر غالب آ گئے تو یہ جتنے آپ کے ساتھ ہیں جان نثار سمجھ رہے ہیں، سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ کو۔ صحابہ بہت بے چین ہو گئے کہ یہ کیا سمجھ رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ اس کے بعد وہ عروہ بن مسعود نے جو نظارہ دیکھا صحابہ کرام کی جانثاری کا، واپس آنے کے بعد کفار مکہ سے اس نے کہا کہ دیکھو میرا مشورہ یہ ہے کہ جنگ مت کرو، جنگ مت کرو۔ وہ جو ان کے ساتھ 1400-1500 لوگ ہیں وہ ان کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، میں روم، فارس اور حبشہ کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی کسی بادشاہ کی اتنی عزت نہیں دیکھا۔ ان کا حکم سنتے ہی سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، وہ وضو کرتے ہیں تو پانی کے خطرے لے کے اپنے چہرے سینے پہ مل لیتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں میں نے کی کہ میرا مشورہ ہے جنگ مت کرو،
اور حضور نے ان سے کیا کہا تھا؟ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو وہ صلح کے لیے تیار ہیں، صلح کر لو بہتر ہے، جنگ مت کرو، کیونکہ بہت جنگیں ہو گئی تھی کوئی، تو ان کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں صلح ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سہیل بن عمرو گئے اور صلح کی دفعات طے ہوئی۔ یہیں پر تھوڑا سمجھنے والی بات ہے، یہ جو صلح ہوئی، صلح میں جو باتیں تھیں صحابہ کرام کو وہ پسند نہیں آ رہی تھی۔ صلح میں کیا باتیں تھیں دیکھیے، پوری ایسی شرطیں تھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، اور یہ جو صلح ہو رہی ہے مسلمان دب کر ڈر کر صلح کر رہے ہیں، گویا شرطیں دیکھ کے ایسا معلوم ہو رہا تھا۔ کیا شرطیں تھیں دیکھیے، شرطیں کیا تھیں؟ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، مسلمان اور کفار قریش 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، باقی جو قبیلے ہیں عرب کے جس کو جو اپنا دوست بنانا ہو بنا لے۔ اچھا، اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف 2 شرطیں تھیں بہت خطرناک، بظاہر ایسا ہی معلوم ہو رہا تھا اس وقت۔ وہ کیا تھی؟ اب دیکھیے مکہ میں ابھی بھی بہت سارے مسلمان تھے جن پہ ظلم ہو رہا تھا، جن کو ہجرت کر کے مدینہ جانا تھا مگر جانے نہیں دیا جا رہا تھا۔ تو مکہ میں جو بھی اسلام قبول کیے ان کو ظلم کا نشانہ بناتے تھے، مدینہ بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ اس صلح میں یہ بھی شرط رکھی گئی کہ مکہ میں جو مسلمان ہے وہ مدینہ نہیں جا سکتا، اس کو مکہ میں ہی رہنا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی مکہ میں ظلم سہتے ہوئے رہنا اس کو، مدینہ نہیں۔ مدینے میں مسلمانوں کی حکومت ہو گئی ہے، مسلمانوں کی طاقت ہو گئی ہے، اب مسلمانوں، مدینہ تو مسلمانوں کا ہو گیا نا، وہاں جانے کا مطلب سیف ہو گئے۔ تو یہ لوگ کیا شرط رکھ رہے ہیں؟ مسلمان جو مکے کا ہے وہ یہیں رہے گا، یعنی ان کے ظلم سے پستہ رہے گا، ان کے ظلم سے بچ کے مدینہ نہیں جا سکتا ہو۔ تو یہ مسلمانوں کے خلاف معلوم ہو رہی تھی نا، یہ بھائی مسلمان تو خوش تھے، اب تو مدینے میں ہماری حکومت ہو گئی، اب تو ہم جائیں گے آرام سے رہیں گے، مگر یہاں شرط کیا رکھی گئی؟ یہاں کا مسلمان یہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو کافر ستاتے رہیں گے اور اس کو ظلم سہتے رہنا پڑے گا، اور صحابہ کیسے برداشت کر سکتے تھے اس کو؟ ہم لوگ مزے میں رہیں اور ہمارے مسلمان بھائی مارے کاٹے۔ آج کے مسلمان تھے کیا وہ؟ چلو وہ لوگ مر رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، ادھر مار رہے ہیں ادھر مار رہے ہیں ادھر مار رہے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، فلسطین میں مار رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، شام میں مار رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا ہے، عراق میں مار رہے ہیں تو ہم کو کیا، ہم تو مزے میں ہیں نا انڈیا میں۔ ایسے مسلمان نہیں تھے وہ لوگ، تڑپ گئے صحابہ کرام کہ یہ شرط کیسی شرط ہے، ہمارے مسلمان بھائی مدینے میں ہماری حکومت ہو گئی، اب آ کے وہ نہیں رہ سکتے، کیسا راضی ہو جائیں ہم اس پر؟ مگر حضور کیا فرما رہے تھے کہ اسی میں بھلائی ہے، اسی کو قبول کر لو۔ مگر وہ بھلائی کیسے ہو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت صحابہ کرام بھی ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے نا لڑنے کے لیے، وہ بھی چاہ رہے تھے جنگ ہو اور لڑیں، ہم کو کیا ضرورت ہے ڈرنے کی، ہم لڑیں گے، بلانے دو ان کو جتنی فوج آنا ہے آئے۔ مگر وہ ایک تو وہ جنگ نہیں ہو رہی تھی، صلح ہو رہی تھی، وہی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایسی شرطیں دیکھیے، کیا شرط تھی؟ مکہ مکرمہ سے کوئی مدینہ منورہ سے، تو مطلب کیا ہوا آج کی زبان میں؟ مدینے کے مسلمان مکہ کے مسلمان کو شہریت نہیں دے سکتے، ہاں، مدینے کی شہریت نہیں دے سکتے۔ اور مدینے سے کوئی مکہ میں آ کے رہنا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتے مدینے والے۔ دوسری شرط ان کی یہ تھی، مدینے سے کوئی آ رہے ہیں مکہ میں رہ سکتے ہیں۔ کیوں رہ سکتے ہیں؟ ستانا ہے نا ان کو، مدینے میں تو نہیں ستا سکتے نا مسلمان کو، جا کے آ گیا ہمارے ملک میں تو ہاں یہاں پکڑ کے رکھو اور ستاؤ۔ تو مدینے کا آدمی مکہ آ گیا، یہاں رہنا چاہا تو اس کی مدینے کی شہریت ختم، اب یہاں رکھ کے ظلم کریں گے اس پہ۔ تو مکہ سے جو جانا چاہا وہ جا نہیں سکتا،
اور جو مدینے سے آ کے رہنا چاہے مدینے والے روک نہیں سکتے اس کو، یعنی مسلمان کو مکے میں پکڑ کے رکھو ظلم کرنے کے واسطے۔ اچھا اور کیا تھا؟ ٹھیک ہے بھئی چلو صلح ہو رہی، جنگ نہیں ہو رہی، اب آئے ہیں نا سب عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو عمرہ کرنے دیں۔ نہیں کرنا، بول دیے آئندہ سال کرنا، اب واپس چلے جانا۔ یہ بھی عجیب شرط، اس سال واپس چلے جانا، آئندہ سال عمرہ کرنا، کہ 3 دن کے واسطے آنا، خالی عمرہ کر لینا، چلے جانا، اور کوئی جنگی تیاری کے ساتھ نہیں آنا۔ یہ پوری شرطیں ایسی تھی، صحابہ کرام بے چین ہو گئے، حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے سوال کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ ہم مسلمان حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں ہم حق پر ہیں۔ اور یہ کفار و مشرکین باطل پر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں وہ لوگ باطل پرست۔ پھر یہ دب کر صلح کیوں ہو رہی ہے؟ ہم جنگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کریں گے ہم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ واپس آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا عمر دیکھو نبی کا فیصلہ ہے، وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں، اسی پہ خوش رہو۔ اس کے بعد حضور نے قربانی فرما دی، احرام اتار دیا، اور یہ صحابہ کرام ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ حضور بھی احرام اتار چکے ہیں، قربانی وغیرہ کر چکے ہیں، اب یہ لوگ بھی اب اٹھ کر اپنا احرام وغیرہ اندر سے خوش نہیں تھے۔ ان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بس ابھی جنگ ہونا چاہیے، مرتے یا مارتے۔ اتنے میں وہ آ گئے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، کفار ان کو بہت ستا رہے تھے، مار رہے تھے، وہ آ گئے، پیروں میں زنجیریں ہیں، کافروں سے مجھ کو بچاؤ۔ تو واپس کرنا پڑا، نہیں بھئی معاہدہ ہو گیا ہے، ہم نہیں لے جا سکتے مدینہ۔ تو وہ یہی بولتے ہوئے گئے کہ آپ مجھ کو پھر یہ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں، یہ بول کے گئے۔ صحابہ کرام بے چین ہو گئے، ہمارے مسلمان بھائی ہم تک آئے تو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے، واپس بھیجنا ہے ظالموں کے چنگل میں۔ بہرحال پھر سب واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد کیا ہوا؟ پھر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ، جن کو بہت ستایا جا رہا تھا، مکہ میں بہت ظلم ہو رہا تھا، کسی طرح وہ وہاں سے بھاگ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مدینے آ گئے۔ ان کے پیچھے 2 کافر بھی آ گئے کہ دیکھو معاہدہ تھا، مکہ سے کوئی مدینہ نہیں آ سکتا رہنے کے لیے، یہ آ گئے، ان کو واپس کر دو، آپ لوگ معاہدے کے پابند ہیں۔ حضور نے ان کو واپس کر دیا۔ بے چین ہو گئے صحابہ کرام، یہ بھئی کیسی شرط ہے کہ ہمارے پاس آئے ہوئے مسلمان بھائی کو واپس ظالموں کے حوالے کرنا ہے؟ تو حضور نے ان سے کہا کہ ابو بصیر رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا فرمائے گا۔ راستہ کیسے نکلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس صلح کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ پہلے کافر الگ رہتے تھے، مسلمان الگ رہتے تھے، کیونکہ جنگ کا ماحول تھا نا، کون کس کو کب مار دینے معلوم۔ اب ایک معاہدہ ہو گیا، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا، تو مسلمان اور کفار و مشرکین ملنے جلنے لگے۔ یہ مدینے میں آ کے رہ رہے ہیں، یہ مکہ میں آ کے رہ رہے ہیں، آپس میں ملاقات۔ تو یہ جب میل جول شروع ہو گیا تو کفار و مشرکین مسلمانوں کو قریب سے دیکھ کر بدلنا شروع ہو گئے، مسلمانوں کے طور طریقوں سے، ان کے اخلاق و آداب سے متاثر ہو کے تیزی سے مسلمان ہونے لگے۔ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اتنے مسلمان ہوئے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ مسلمانوں کو کیوں روک لیے تھے مکہ میں؟ ظلم کرنے کے لیے، مگر اسلام پھیل رہا تھا، ان کی شرطیں الٹی پڑ رہی تھی ان کے اوپر۔ کیا سوچ کے وہ شرطیں لگائے تھے؟ اب صحابہ اکرام کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ نبی نے جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی برکتیں کیا تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا تھا یہ کامیابی ہے مسلمانوں کی صلح۔ تو اس کے بعد کیا ہوا دیکھیے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ وہ آ گئے مدینہ منورہ،
کہ پیچھے سے 2 کافر پہنچ گئے، معاہدہ ہے، شرط واپس کرو. تو حضور نے بھیجا جاؤ، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کرے گا. بہرحال وہ 2 کافر لے کے آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ رکے تھے، وہ تلوار کھینچ کے ایک کو مار دیا ابو بصیر نے. بھائی حضور تو اپنا معاہدہ پورا کر دی، واپس کر دی، اب وہ راستے میں کیا کرے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، حضور اور مسلمان نہیں ہے، وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. تو انہوں نے ایک کافر کو قتل کر دیا. دوسرے مدینہ بھاگ کے آگے، دیکھو وہ مسلمان ہم لوگ لے جا رہے تھے، ایک کو مار دیے، مجھ کو بھی مار دیں گے. وہ بھی پیچھے پیچھے آ گئے. تو حضور بولے کہ نہیں، ہم تم کو نہیں رکھ سکتے اور تم کو ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. تو حضرت ابو بصیر سمجھ گئے کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے، اب یہ مجھے اپنا کوئی بندوبست کر لینا چاہیے. حضور نے اشارہ دے دیا، اللہ تعالیٰ کوئی راستہ پیدا کرے گا، تو اب مجھے مسلمانوں کے پاس نہیں آنا چاہیے، اپنا راستہ ہم کو نکالنا چاہیے. اس کے بعد وہ پھر کافروں کے تجارتی قافلے ملک شام جانے کے لیے راستے میں ایک جگہ تھی، وہاں جا کے وہ رہ گئے. مکے کے مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ یہاں سے نکل کے مدینہ نہیں جانا ہے، وہاں جانا ہے. مدینہ تو نہیں جا سکتے نا، وہاں جانا ہے. تو وہی اسی مقام پہ سب جا کے جمع ہونے لگ گئے. حضور تو ذمہ دار نہیں ہے اس کے، مدینے میں رکھے تو ذمہ دار، ان کی کوئی مدد کیے تو ذمہ دار نہیں، وہ لوگ اپنا تھے وہاں. اب کیا ہوا، جو بھی ان کا قافلہ آتا تھا ملک شام جانے کے لیے، یہ لوگ پریشان کر کے رکھ دیتے تھے. ان کی تجارت خطرے میں پڑ گئی. ارے بھائی یہ تو مشکل ہو گئی بہت. پھر وہ لوگ مدینہ آئے، وہ جو شرط ہے نا مدینے میں نہیں رکھ سکتے مسلمانوں کو، وہ ہم ختم کر دے رہے ہیں. وہ لوگ پوروں کو مدینے میں بلا کے رکھ لو، خود ہی آ کے ختم کر دیے. پھر وہ پوروں کو حضور مدینہ بلا لیے، وہ لوگ مدینے میں رہنے لگے. اس کے بعد کیا ہوا، مکہ میں مسلمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، مدینے میں کافروں کا آنا جانا شروع ہو گیا، اور دیگر جگہوں پہ مسلمان کافر ملنے جلنے لگے. تو اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. اتنا پھیلنا شروع ہوا، اپنی تاریخ ایک آپ ہے. 1.5-2 سال میں اتنا اسلام پھیلا پوچھئے مت. 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی معاہدہ ہوا تھا نا، مگر یہ جو کفار قریش ہے، یہ لوگوں کی بدقسمتی کہ یہ لوگ معاہدات ایک واقعہ کر کے توڑ لیے. اس کے بعد جنگ ہوئی، فتح مکہ ہو گیا. انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کو بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.